بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائکروسافٹ ورڈ کے پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے لنک کا گروپ پڑھا۔ لنک کے گروپ کے اندر ہائپر لنک، بک مارک اور کراس ریفرنس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج کی کلاس کے اندر ہم کامنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ بیسیکلی ہم اپنے ڈاکومنٹ کے اندر کوئی بھی ٹیکسٹ لکھتے ہیں، اس ٹیکسٹ کے اوپر ہم کامنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کامنٹ بیسیکلی آپ کی ایک رائے ہے جو آپ کسی بھی ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ لیں، ہم فیس بک یوز کرتے ہیں تو ہم وہاں پہ پکچرز کے اوپر بھی کامنٹ دیتے ہیں۔ ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے تو ٹیچر بھی کامنٹ دیتا ہے، اگر بہت اچھا رزلٹ ہے تو ایکسلنٹ، گڈ، نہیں ہے تو پور، ٹرائی ٹو ہارڈ۔ اسی طرح مائکروسافٹ ورڈ کے اندر ہم کامنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ ایک سمپل سی کمانڈ ہے، تو میں یہاں پہ کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں۔ لائک یہاں پہ میں نے ٹیکسٹ لکھا، میں اس ٹیکسٹ کے اوپر کامنٹ کا استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، تو سمپلی ہم اسے سلیکٹ کر لیں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد کامنٹ پہ کلک کریں گے، دین ہم یہاں پہ وہ کامنٹ لکھ سکتے ہیں جو ہم اس ٹیکسٹ کے اوپر دینا چاہ رہے ہیں۔ ہم اس کو بیسیکلی ایز اے نارمل ٹیکسٹ نہیں لکھنا چاہ رہے۔ اگر ہم ایز اے نارمل ٹیکسٹ لکھنا چاہتے تو پھر ہم یہیں پہ اس کے ساتھ لکھ دیتے، لیکن ہم بیسیکلی اس کے اوپر کامنٹ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک یہاں پہ میں دے دیتا ہوں آئی ٹی ایکسپرٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بیسیکلی میرا کامنٹ ہے جو میں نے عرفان کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کامنٹ کا استعمال کرتے ہیں، سمپل سی کمانڈ ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو کمانڈ ہیں وہ ہے ہیڈر، فوٹرز، ہیڈر اینڈ فوٹر۔ ہیڈر بیسیکلی ہیڈ سے نکلا ہے، فوٹر فٹ سے۔ اب ہیڈر بیسیکلی آپ کے پاس پیج کے اوپر کا حصہ ہے اور فوٹر آپ کے پاس پیج کے باٹم کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے ڈاکومنٹ کی کوئی بھی انفارمیشن جب پیج کے ٹاپ پہ دینا چاہیں گے تو ہیڈر ہوگا، جب آپ اپنے ڈاکومنٹ کی انفارمیشن پیج کے باٹم پہ دینا چاہیں گے تو وہ فوٹر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ کے پاس ڈفرینٹ فارمیٹس یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم ہیڈرز وہاں سے ان ڈفرینٹ فارمیٹ میں سے ہم کوئی بھی ہیڈر اپلائی کر سکتے ہیں۔ جو ہیڈر آپ کو چاہیے آپ یہاں سے اسکرال ڈاؤن کرتے ہیں، یہاں سے کوئی بھی ہیڈر جو آپ لگانا چاہیں سمپلی ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پہ ہیڈر کو انسرٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہم اپنے ڈاکومنٹ کا ٹائٹل لکھ سکتے ہیں، جو ڈاکومنٹ آپ یہاں پہ نیچے بنا رہے ہیں اس کی انفارمیشن آپ ٹاپ پہ دے سکتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ بک کے ٹاپ پہ بک کا نام یا چیپٹر کا نام جو ہے وہ ٹاپ پہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں وہ مائکروسافٹ آفس کا ہے، تو میں یہاں پہ ہیڈر کے اندر میں یہاں پہ ایم ایس آفس لکھ دیتا ہوں، اور اسی طرح یہاں سے میں کلوز ہیڈر کر دیتا ہوں، تو یہ ہیڈر میرے پاس یہاں پہ انسرٹ ہو گیا۔ ہیڈر ہمیشہ ہمارے پاس مارجن ایریا پہ انسرٹ ہوگا، جو ہمارے پاس مارجن ایریا ہوتا ہے، ہیڈر فوٹرز ہمیشہ مارجن ایریا پہ انسرٹ ہوں گے۔ اب لیٹس سپوز آپ نے ایک ہیڈر لکھا، اب جب آپ کے پاس اس ڈاکومنٹ میں فردر نئے پیجز جب آپ کے پاس آئیں گے تو ان تمام کے اوپر یہ ہیڈر ریپیٹ ہوگا۔ ہمیں دوبارہ سے یہ ہیڈر ہر پیج پہ جا کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک نیا پیج بنا لیتا ہوں، تو ہم یہاں پہ دوسرے پیج پہ بھی آ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس وہی ہیڈر جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح اس ڈاکومنٹ کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی پیجز بنیں گے ان تمام پیجز پہ یہ ہیڈر ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ اب اگر آپ ہیڈر کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے انسرٹ پہ آ جاتے ہیں۔ انسرٹ پہ آنے کے بعد ہیڈر کے ایرو پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آگے ہم ایڈٹ ہیڈر کر سکتے ہیں۔ ہم ایڈٹ ہیڈر پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیے ہیڈر والا سیکشن ہمارے پاس ایڈٹ موڈ میں آ گیا۔ اسی طرح اگر آپ ہیڈر کے اوپر آتے ہیں اور ڈبل کلک کرتے ہیں، اگر میں نے یہاں پہ ڈبل کلک کیا تو بھی میں ہیڈر کو ایڈٹ کر سکتا ہوں۔ تو لائک میں یہاں سے لکھنا چاہتا ہوں ایم ایس آفس 2016، تو میں نے کسی بھی پیج کے اوپر جا کے ایڈٹ کرا اور کلوز ہیڈر اینڈ فوٹر پہ کلک کر دیا۔ اب اگر میں کسی بھی پیج پہ جاؤں گا تو تمام پیجز کے اوپر یہ ہیڈر ایڈٹ ہو جائے گا۔
اسی طرح اگر ہمیں ہیڈر نہیں چاہیے تو ہم انسرٹ پہ آتے ہیں، ہیڈر کے ایرو پہ آتے ہیں اور یہاں سے آ کے ہم ریموو ہیڈر کر دیتے ہیں، ہیڈر ریموو ہو جاتا ہے۔ فوٹر پہ آ جاتے ہیں، فوٹر بیسیکلی پیج کے باٹم پہ انسرٹ ہوگا۔ ہم نے کہا کہ ہمارے ڈاکیومنٹ کی انفارمیشن اگر ہم پیج کے باٹم پہ دینا چاہیں تو فوٹر کہلائے گا۔ جب ہم یہاں پہ فوٹر پہ آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی فوٹر آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، جیسے یہاں پہ میں نے انسرٹ کرا مائکروسافٹ آفس 2016 اور ایڈمن، لائک میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لائک نوٹس پریپیئرڈ بائی عمیر ناصر۔ اینی ہاؤ آپ فوٹر کو یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم ایک پیج پہ انسرٹ کریں گے تو ڈاکیومنٹ میں آنے والے تمام پیجز کے اوپر وہ فوٹر ریپیٹ ہوگا۔ اسی طرح فوٹر کو بھی ایڈٹ کرنا ہو تو ہم اس پہ ڈبل کلک کر کے بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں، یا انسرٹ پہ آتے ہیں، فوٹر کے اوپر آ کے یہاں سے بھی آ کے ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہمیں فوٹر نہیں چاہیے تو ہم یہاں سے آ کے ریموو فوٹر کر دیتے ہیں تو فوٹر ریموو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی کمانڈ ہے پیج نمبر۔ آپ اپنے ڈاکیومنٹ کو پیج نمبر دے سکتے ہیں۔ میں پیج نمبر کے ایرو پہ آتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس 4 وہ پوزیشنز ہیں جہاں پہ میں پیج نمبر انسرٹ کر سکتا ہوں، جس میں میرے پاس سب سے پہلے ٹاپ آف پیج، باٹم آف پیج، پیج مارجن، کرنٹ پوزیشن۔ آپ پیج کے ٹاپ پہ دینا چاہتے ہیں تو میرا کرسر پیج کے ٹاپ پہ ہے۔ اب ٹاپ پہ رہتے ہوئے ہم کہاں پہ پیج نمبر انسرٹ کرنا چاہتے ہیں، اب رہے گا یہ ٹاپ پوزیشن کے اوپر، پیج کے اوپر والے حصے پہ رہے گا، لیکن کس پوزیشن پہ آپ چاہتے ہیں۔ لائک میں یہاں پہ چاہتا ہوں تو میں سمپلی کلک کروں گا تو دیکھیے میرے پاس اس پوزیشن پہ آ گیا۔ میں یہاں سے کلوز ہیڈر اینڈ فوٹر کروں گا، ایک پیج نمبر آپ خود لگائیں گے، باقی جیسے جیسے پیج انسرٹ ہوتے رہیں گے پیج نمبر آٹومیٹیکلی آپ کے پاس آتے جائیں گے۔ انسرٹ پہ آتے ہیں، پیج نمبر نہیں چاہیے، ہم ایرو پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں سے آ کے ریموو پیج نمبر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر مجھے پیج نمبر انسرٹ کرنا ہے پیج کے باٹم پہ تو میں باٹم آف پیج رہوں گا۔ اب پیج کے باٹم پہ رہتے ہوئے آپ کو کس پوزیشن کے اوپر پیج نمبر لگانا ہے، آپ سمپلی وہاں پہ کلک کر دیں جہاں پہ آپ کو چاہیے۔ آپ نے اس پوزیشن پہ کلک کرا، اب آپ دیکھیں آپ کے پاس پیج نمبر پیج کے باٹم پہ انسرٹ ہوا اور اس پوزیشن کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح اگر ہمیں پیج نمبر نہیں چاہیے تو ہم پیج نمبر پہ آ کے ریموو پیج نمبر کر دیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیج مارجن، جیسا کہ ٹاپ اور باٹم پہ ہم یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لیفٹ یا رائٹ مارجن کے اوپر انسرٹ کرنا چاہیں تو ہم پیج مارجن سے انسرٹ کر سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز یہاں پہ دیکھ لیں ہمیں یہاں پہ پیج نمبر بتا بھی رہا ہے، اگر میں یہاں کلک کروں گا تو میرے پاس لیفٹ سائڈ پہ انسرٹ ہوگا، ٹاپ پہ، رائٹ سائڈ کے ٹاپ پہ، لیفٹ کے میرے پاس باٹم پہ، رائٹ کے باٹم پہ۔ تو لائک میں ورٹیکل رائٹ یہاں پہ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں سمپلی یہاں کلک کر دوں گا، کلوز اینڈ ہیڈر فوٹر پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس پیج نمبر ہم نے رائٹ مارجن کے اوپر انسرٹ کیا، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر نہیں چاہیے تو ہم یہاں سے آ کے ریموو پیج نمبر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کرنٹ پوزیشن۔ کرنٹ پوزیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کرسر جس پوزیشن کے اوپر ہے آپ اس پوزیشن کے اوپر پیج نمبر انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیٹس سپوز میں ایک ڈاکیومنٹ لکھ دیتا ہوں اور میں یہاں پیج نمبر انسرٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا کرسر وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، تو میں پیج نمبر پہ آؤں گا اور کرنٹ پوزیشن پہ آ جاؤں گا۔ کرنٹ پوزیشن پہ پیج نمبر رہے گا، لیکن آپ کو کون سے فارمیٹ میں چاہیے پیج نمبر تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر دیں گے۔ جیسے ہی آپ نے کلک کیا آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس پیج نمبر 1 انسرٹ ہوا۔ اب یہ بیسیکلی آپ کے پاس آٹو اپڈیٹ خود نہیں ہوگا، مطلب جیسے ہم پیج نمبر یہاں سے لگاتے تو ہمارے پاس اگلا پیج جیسے ہی ہم انسرٹ کرتے پیج نمبر آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جاتا تھا، لیکن کرنٹ پوزیشن جیسے ہم نے یہاں پہ پیج نمبر لگایا تو ہم دوسرے پیج پہ آئے تو ہمیں یہاں پہ پیج نمبر نہیں مل رہا۔ اب جب ہمیں اس پیج کے اوپر بھی پیج نمبر چاہیے تو ہمیں پھر سے پیج نمبر پہ جا کے کرنٹ پوزیشن پہ جا کے پیج نمبر پہ کلک کرنا ہوگا، تب جا کے وہ پیج نمبر انسرٹ ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ پیج نمبر کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی کمانڈ آپ کے پاس ہے ٹیکسٹ باکس۔ نام سے ظاہر ہے آپ کے پاس
ایک ایسا باکس جس کے اندر ٹیکسٹ لکھا جائے گا، ٹیکسٹ باکس کہلائے گا۔ آپ بیسیکلی ایک ریکٹینگولر باکس کے اندر ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے ٹیکسٹ باکس کو انسرٹ کر سکتے ہیں۔ میں ٹیکسٹ باکس کے ایرو پہ کلک کرتا ہوں، آپ کو جو باکس بھی چاہیے سمپلی آپ اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس باکس انسرٹ ہو گیا۔ اب اس کے اندر آپ بیک اسپیس یوز کر کے جو ٹیکسٹ لکھنا چاہیں آپ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو ریسائز کرنا چاہیں آپ اس کو ریسائز کر سکتے ہیں، آپ موو کرنا چاہیں موو کر سکتے ہیں، روٹیٹ کرنا چاہیں ہم یہاں سے اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ٹیکسٹ باہر کلک کر کے رکھتے ہیں تو میرے پاس ویو کا لاسٹ ریبن ہے۔ اگر میں یہاں پہ ٹیکسٹ باکس کے اندر کلک کروں گا دین مجھے فارمیٹ، اور فارمیٹ کے اندر یہ تمام وہ آپشنس ملیں گی جو میں اس ٹیکسٹ باکس کے اوپر اپلائی کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی کلاس کے اندر ہم نے دیکھا ہمارے پاس ہے کامنٹ، اس کے بعد ہے ہیڈر اینڈ فوٹر، دین پیج نمبر، اور اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے ٹیکسٹ باکس کے نام سے۔ ٹھیک ہے۔